بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا باب تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تقویٰ اور پرہیزگاری کی تعلیم بھی اسلام کی اصولی اور بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے حساب اور جزا و سزا پر یقین رکھتے ہوئے اور اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے تمام برے کاموں اور بری باتوں سے بچا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلا جائے، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں اور اپنے جن بندوں کے جو حق ہم پر لازم اور مقرر کیے ہیں ان کو ہم ادا کریں، اور جن باتوں کو حرام اور ناجائز کر دیا ہے ہم ان سے بچیں اور ان کے پاس بھی نہ جائیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ قرآن و حدیث میں بڑی تاکید کے ساتھ اور بار بار اس تقوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ ہم صرف چند آیتیں اور حدیثیں یہاں درج کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور آخری دم تک اسی تقوی کے تحت اس کی فرمانبرداری کرتے رہو، یہاں تک کہ تم کو اسی فرمانبرداری کی حالت میں موت آئے۔ اور سورہ تغابن میں فرمایا، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا۔ اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جس قدر بھی تم سے ہو سکے، اور اس کے سارے حکم سنو اور مانو۔ اور سورہ حشر میں فرمایا گیا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اور غور کرے کہ اس نے کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے کیا عمل کیے ہیں، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے سب عملوں سے پوری طرح خبردار ہے۔ قرآن شریف ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزاریں، دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بڑی مدد کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو لوگ ڈریں اللہ سے اور تقوی والی زندگی گزاریں تو اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کرتا ہے، اور ان کو ایسے طریقوں سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن شریف ہی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں تقوی ہوتا ہے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور پھر ان کو کسی دوسری چیز کا ڈر اور رنج بالکل نہیں ہوتا۔ ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچے مومن اور متقی ہوں، ان کے واسطے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جو نعمتیں آخرت میں ملنے والی ہیں ان کا کچھ ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے آپ کہیے، کیا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جو تمہاری اس دنیا کی تمام مرغوب چیزوں اور لذتوں سے بہت بہتر ہے؟ سنو، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈریں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں، ان کے مالک کے پاس ایسے باغہائے جنت ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اور ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایسی بیویاں ہیں جو بہت صاف ستھری ہیں، اور ان کے لیے اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے اپنے سب بندوں کو، سب کے ظاہر و باطن کا حال اس کی نظر میں ہے۔ اس سلسلے میں سورہ صاد کی یہ آیت اور سن لیجیے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اور یقیناً متقی بندوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، باغ ہیں سدا بہار ہمیشہ رہنے کے، کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے دروازے، بیٹھے ہیں ان میں تکیہ لگائے، منگاتے ہیں خادموں سے میوے اور شربت، اور ان کے پاس عورتیں ہیں نیچی نگاہ والیاں، سب ایک عمر کی۔ یہ ہے وہ انعام جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے تم سے روز حساب کے لیے، بے شک یہ ہے ہمارا رزق جس کے لیے کبھی ختم ہونا ہی نہیں۔ اور قرآن مجید ہی میں متقی بندوں کو یہ بھی خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اپنے پروردگار کا خاص الخاص قرب ان کو نصیب ہوگا۔ سورہ قمر کی آخری آیت ہے، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی بندے آخرت میں جنت کے باغات اور نہروں میں رہیں گے،
ایک عمدہ مقام میں کامل اقتدار رکھنے والے کائنات کے حقیقی بادشاہ کے قریب۔ قرآن مجید میں یہ بھی اعلان فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت و شرافت کا مدار بس تقوی پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی میں بڑا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، مجھ سے زیادہ قریب اور مجھے زیادہ پیارے وہی لوگ ہیں جن میں تقوی کی صفت ہے، خواہ وہ کسی قوم و نسل سے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں۔ تقوی یعنی خدا کا خوف اور آخرت کی فکر ساری نیکیوں کی جڑ ہے۔ جس شخص میں جتنا تقوی ہوگا اس میں اتنی ہی نیکیاں اور اچھائیاں جمع ہوں گی اور اتنا ہی وہ برے کاموں اور بری باتوں سے دور ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور بہت سی ہدایات سنی ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ ساری ہدایتیں اور نصیحتیں مجھے یاد نہ رہ سکیں، اس لیے حضور کوئی ایک جامع نصیحت فرما دیجئے جو میرے لیے کافی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے علم اور واقفیت کی حد تک خدا سے ڈرتے رہو اور اسی ڈر و فکر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزار دو، یعنی یہی اگر ایک بات تم نے یاد رکھی اور عمل کیا تو بس یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے خوف ہوگا وہ سویرے چل پڑے گا اور جو سویرے چل دے گا وہ بر وقت منزل پر پہنچ جائے گا۔ بس خوش نصیب اور کامیاب وہی ہیں جو خدا سے ڈریں اور آخرت کی فکر کریں۔ خدا کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اگر ایک آنسو بھی آنکھ سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے 2 قطروں اور اس کے 2 نشانوں سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں۔ بس 2 قطرے جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، ان میں سے ایک تو آنسو کا وہ قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے کسی آنکھ سے نکلا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ ہے جو راہ خدا میں کسی کے جسم سے بہا ہو۔ اور جو 2 نشان اللہ کو بہت محبوب ہیں، ان میں ایک تو وہ نشان ہے جو راہ خدا میں کسی کو لگا ہو، یعنی جہاد میں زخم لگا ہو اور اس کا نشان رہ گیا ہو، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کے فرائض ادا کرنے سے پڑ گیا ہو، جیسا کہ نمازیوں کی پیشانیوں اور گھٹنوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ایسا آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے روتا ہو۔ الغرض خدا کا سچا خوف اور آخرت کی فکر اگر کسی کو نصیب ہو تو بڑی بات ہے، اور اس خوف و فکر سے آدمی کی زندگی سونا بن جاتی ہے۔ بھائیوں، خوب سمجھ لو، اس چند روزہ دنیا میں جو خدا سے ڈرتا رہے گا، مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں اس کو کوئی خوف و رنج و غم نہ ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ خوش و خرم اور بڑے چین و آرام سے رہے گا۔ اور جو یہاں خدا سے نہ ڈرے گا اور آخرت کی فکر نہ کرے گا اور دنیا ہی کی لذتوں میں مست رہے گا، وہ آخرت میں بڑے دکھ اٹھائے گا اور ہزاروں برس خون کے آنسو روئے گا۔ تقوی یعنی خوف خدا اور فکر آخرت پیدا ہونے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ اللہ کے ان نیک بندوں کی صحبت ہے جو خدا سے ڈرتے ہوں اور اس کے حکموں پر چلتے ہوں۔ دوسرا ذریعہ دین کی اچھی معتبر کتابوں کا پڑھنا اور سننا ہے، اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر اپنی موت کا خیال کرے اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں پر جو ثواب اور گناہوں پر جو عذاب ملنے والا ہے اس کو یاد اور اس کا دھیان کیا کرے، اور اپنی حالت پر غور کیا کرے اور سوچا کرے کہ قبر میں میرا کیا حال ہوگا، اور قیامت میں جب سب بندے اٹھائے جائیں گے تو میری کیا حالت ہوگی، اور جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور میرا نامہ اعمال میرے سامنے کھولا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا اور کہاں منہ چھپاؤں گا۔ جو شخص ان طریقوں کو استعمال کرے گا انشاءاللہ اس کو ضرور تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔